تاریخ گواہ ہے کہ مختلف حکومتوں نے دنیا کو کس طرح سے اپنے خونی پنجوں میں جکڑا، کس طرح سے مختلف ممالک کو اپنی استعمارانہ سازش کے ذریعے سے برباد کیا، مختلف اقوام کو کس طرح سے قتل کیا، کس طرح سے ان کے خزانوں کو لوٹا، کس طرح سے ان پر حکومت کی۔ اور استعماری تاریخ میں سب سے زیادہ جس کا نام ذہن میں آتا ہے، یا یہ کہا جائے کہ جب بھی استعمار کا ذکر ہوتا ہے تو خود بخود ایک نام ابھر کے آتا ہے، اور وہ نام ہے حکومت برطانیہ کا، یعنی انگلینڈ کی گورنمنٹ کا۔ ان کے علاوہ بھی مختلف اقوام کو اپنی کالونی بنایا اور حوث کا نشانہ بنایا۔ ہالینڈ والوں نے، تو کبھی پرتگال والوں نے، تو کبھی بیلجیم والوں نے، تو کبھی اٹلی والوں نے، تو کبھی فرانس والوں نے، لیکن ان سب میں سب سے زیادہ جس نے اقوام پر ظلم کیا وہ ہے حکومت برطانیہ۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی زیادہ دن کے لیے ایران یا عراق میں نہیں رک سکا۔ حملے کیے، کچھ دن کے لیے داخل ہوئے، لیکن پھر نکلنا پڑا، اور وجہ یہ تھی کہ وہاں پر نائبین امام زمان علیہ السلام تھے، وہاں پر اسلام کے صف اول کے علماء تھے کہ جو اہل بیت علیہم السلام کے علم سے بہرہ مند ہوئے، اور غیبت امام زمان علیہ السلام میں منصب نیابت امام زمان علیہ السلام پر فائز ہو کہ انہوں نے جس طرح سے اہل بیت علیہم السلام نے ہر دور میں دین کا دفاع کیا، تو امام زمان علیہ السلام کی غیبت کے زمانے میں ان کے نائبین نے۔ ہم اس گفتگو میں تاریخ کے چند اہم فتووں کی جانب توجہ دلائیں گے، اور اس جانب توجہ رہے کہ تاریخ میں ہمارے علماء نے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، عظیم الشان خدمات انجام دی، اہم موضوعات پر فتوے دیے، لیکن اس وقت ہم فقط ان فتووں کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ جن فتووں کے ذریعے سے اسلامی سرحد کا دفاع اس پوری پچھلی صدی میں ہمارے علماء کرام نے انجام دیا۔ سب سے پہلے ہم توجہ دلاتے ہیں ایک معاہدے کی جانب کہ جس معاہدے کے ذریعے سے ایران انگلینڈ کے ہاتھ میں چلا جاتا، اور اس معاہدے کو ختم کر کے ایران کی خود مختاری کو باقی رکھا ہمارے ایک مرجع تقلید نے، اور ان کا نام تھا حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ ملا علی کنی۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ ملا علی کنی کے والد تھے جناب قربان علی آملی۔ آپ کی ولادت 1220 ہجری میں ہوئی اور آپ کی وفات 1306 ہجری میں ہوئی۔ آپ حضرت آیت اللہ العظمیٰ صاحب جواہر کے شاگرد اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ اعظم انصاری کے دوستوں میں سے، ہم درسوں میں سے، اور ہم مباحثوں میں سے تھے۔ اور جس زمانے میں دنیا اسلام پر مرجعیت تھی حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ اعظم انصاری کی، اسی زمانے میں آپ تہران میں تھے، مرجع تقلید بھی تھے، لیکن آپ کی مرجعیت کا دائرہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ اعظم انصاری کی مرجعیت کی نسبت مختصر سا تھا، اور زیادہ تر آپ کو پہچانا جاتا ہے کہ آپ ایران میں اور خصوصاً تہران میں مقتدر علماء میں سے تھے، اور حکومت میں آپ کا دخل تھا، اور حاکم کی آپ ہدایت کرتے تھے۔ حتیٰ ناصر الدین شاہ قاجار آپ سے بہت زیادہ خائف رہتا تھا اور ڈرتا تھا۔ تو سب سے پہلے ہم توجہ دلائیں کہ آپ نے اپنے فتوے کے ذریعے سے ایران کو کس طرح سے بچایا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اس موضوع کو، اور سب سے پہلے ایک معاہدے کا ذکر کریں گے، اور اس معاہدے کو کہا جاتا ہے قرارداد رائٹر یا معاہدہ رائٹر۔ یہ معاہدہ کس زمانے میں ہوا، کس کے درمیان ہوا؟ تو توجہ دلائیں کہ یہ معاہدہ ایران کے قاجاری خاندان کے ایک بادشاہ ناصر الدین شاہ قاجار کے درمیان، اور اس معاہدے کے لیے راہ ہموار کرنے والوں میں سے ایک فرد تھا کہ جو وزیر اعظم تھا اس وقت کا، اور اس کا نام تھا مرزا حسین خان سپہ سالار۔ اس زمانے میں برطانیہ کی حکومت تھی ملکہ وکٹوریہ کے ہاتھ میں۔ یہ تو ہوئے کچھ ہم نے اس زمانے کے خاص سیاسی افراد کا ذکر کیا۔ اب کچھ ہم ذکر کرتے ہیں رائٹر کے بارے میں کہ یہ رائٹر کون تھا اور کس کے نام پر اس معاہدے کا نام رکھا گیا ہے معاہدہ رائٹر۔ جرمنی میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا اسرائیل یوزافات۔ اس کا تعلق ایک یہودی خاندان سے تھا، پھر اس نے انگلینڈ ہجرت کی اور مسیحیت کو قبول کیا، اور پھر اپنا نام بدلا اور نام رکھ لیا پاؤل جولیس،
رائٹر یہی وہ شخص ہے کہ جس نے رائٹر نامی نیوز ایجنسی کی بنیاد رکھی. تدریجاً یہ ایک بڑے تاجروں میں سے ہو گیا، یہاں تک کہ حکومت برطانیہ پہ بھی اس کے اثرات تھے. پھر وہاں کے وزراء سے مل کر اس نے ایک معاہدہ کرنا چاہا، اور اس معاہدے کے بارے میں لارڈ کرزن نے ایک جملہ کہا کہ یہ ایک ایسا معاہدہ ہے کہ جس کے بعد ایک ملک کے پاس اپنا کوئی اختیار نہیں رہتا اور سبھی کچھ دوسروں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے. یہ معاہدہ کیا تھا اور اس معاہدے کی کیا شقیں تھیں، انہیں آپ کے سامنے بیان کیا جائے تو اصل معاملہ یہ تھا کہ ناصر الدین شاہ قاجار نے کچھ دورے کیے تھے انگلینڈ کے، اور اس کے دور میں 2 معاہدے ہوئے، اور ان دونوں معاہدوں کو ختم کیا ہمارے مراجع اس کے فتووں. ان میں سے پہلا معاہدہ یہ تھا، اور یہ معاہدہ تمباکو سے پہلے تھا کہ جس کا اب ہم ذکر کریں گے. معاہدہ یہ تھا، اور یہ معاہدہ ہوا ناصر الدین شاہ قاجار کے درمیان اور اصلاحی اسرائیل یوزافات کہ جس نے اپنا بعد میں نام رکھا تھا پاول جولیس. اور معاہدہ یہ تھا کہ پاول جولیس £1,00,000 دے گا ایران کی حکومت کو، اور اس سے پہلے انگلینڈ کے دورے میں £25,000 ناصر الدین شاہ قاجار کو دیے گئے تھے، اور £15,000 اس کے وزیر کو دیے گئے تھے کہ جس کا نام تھا مرزا حسین خان سپہ سالار. اور معاہدے کی شق یہ تھی کہ رائٹر £2,00,000 دے گا حکومت ایران کو، اور ہر سال 4% اور بعض جگہ بیان ہوا 5% جو اسے منافع ہوگا وہ ہر سال اپنی آمدنی میں سے دے گا مزید ایران. اور اس معاہدے کے بعد ایران میں جتنی بھی روڈیں بنیں گی، سرنگیں بنیں گی، پل بنیں گے، یہ سب رائٹر ایجنسی بنائے گی. جتنا بھی کام نہروں کا، ندیوں کا اور آبپاشی کا ہوگا یہ بھی ان کے ہاتھ میں ہوگا. جتنے صنعتی ادارے بنیں گے یہ بھی ان کے ہاتھ میں ہوں گے. جتنے رفاہی ادارے ہوں گے یہ بھی ان کے ہاتھ میں ہوں گے. بینک ان کے ہاتھ میں ہوگا. بحری تجارت اور بحری جہازوں کا معاملہ بھی ان کے ہاتھ میں ہوگا، اور تمام کانیں ان کے ہاتھ میں ہوں گی سوائے سونے اور چاندی کی کانوں کے. اور حقیقت یہ ہے کہ ایران میں سونے چاندی کی کانیں اتنی ہیں ہی نہیں. شاید بادشاہ کو بیوقوف بنایا گیا اور ساتھ میں یہ کہا گیا سونا چاندی تمہارا اور دوسری کانیں ہماری. اسی طرح سے تمام ڈیم بھی ایران میں جو بنیں گے وہ یہی کمپنی بنائے گی، اور 25 سال کے لیے کسٹم کا نظام ان کے ہاتھ میں ہوگا. اور باقی یہ ساری چیزیں جو ہم نے گنوائیں کسٹم کے علاوہ، یہ 70 سال کے لیے اس کمپنی کے ہاتھ میں ہوں گی. حضرت آیت اللہ العظمیٰ ملا علی کنی نے اس معاہدے کی مخالفت کی، بادشاہ کو سمجھایا، اس وزیر کی مذمت کی، اور جب یہ لوگ نہیں مانے تو آپ نے اس کی حرمت کا فتویٰ دیا، اور پبلک نے ان کے حکم کی اطاعت کی، اس معاملے کی مخالفت کی، اور یہاں تک کہ یہ معاہدہ ختم ہوا. اور در حقیقت یہ معاہدہ بالکل ایسا ہی معاہدہ تھا کہ جو انڈیا میں مغل بادشاہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی گو کہ کمپنی کی صورت میں آئی تھی، بعد میں حکومت برطانیہ آ گئی. پورا ہند اور اس کے آس پاس کے تمام علاقے سب کے سب حکومت برطانیہ کے ہاتھ میں چلے گئے. ہمارے مرج تقلید نے ایک اسلامی مملکت کو اس طرح سے استعمار کے ہاتھ میں جانے سے روک دیا. پس یہ ایک تاریخ کا اہم ترین فتویٰ تھا حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ ملا علی کنی کا، اور اس فتوے کے ذریعے سے آپ نے ختم کر دیا معاہدے رائٹر کو. اس صدی کی تاریخ کا دوسرا اہم فتویٰ جو ایک مرجع تشیع نے دیا اور جس کے ذریعے سے ایک اسلامی مملکت کو استعمار کے ہاتھ میں جانے سے روکا، وہ معاہدہ تھا ایک رگی کمپنی کے درمیان اور دوبارہ ناصر الدین شاہ قاجار کے درمیان. اور اس معاہدے کی شق یہ تھی کہ ایران کا تمام تمباکو برٹشر کے ہاتھ میں جائے گا، وہی کاشت کریں گے اور وہی اس کی دیکھ بھال کریں گے، اور وہی ایران میں اس کو بیچیں گے اور وہی ایران سے باہر اسے بیچیں. اس معاہدے کا جب علم ہوا حضرت آیت اللہ العظمیٰ میرزا حسن شیرازی اول کو، تو انہوں نے فتویٰ دیا اور اس معاہدے کو ختم کیا. اور پھر ہم توجہ دلائیں کہ اس معاہدے کے وقت بھی ایران میں حاکم تھا ناصر الدین شاہ قاجار،
اور برطانیہ میں حکومت تھی ملکہ وکٹوریہ۔ اس معاہدے کا اصل مقصد یہی تھا کہ دوبارہ ایران پر آیا جائے، قبضہ کیا جائے، اور جس طرح سے پہلے آیت اللہ العظمیٰ شیخ ملا علی کنی نے ایران کو بچایا، اس دفعہ سامرے سے فتویٰ دیا آیت اللہ العظمیٰ مرزا حسن شیرازی اول نے، اور آپ کا فتویٰ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم استعمال التمباکو و توتون بأی نحو کان در حکم محاربت الامام زمان می باشد، کہ آج سے استعمال کرنا تمباکو کا جس طرح سے بھی ہو یہ ایسا ہے جیسے کہ امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام سے جنگ۔ اس فتوے کے بعد یہ معاہدہ ختم ہوا اور برٹشر کو واپس جانا پڑا، اور کچھ عرصے کے بعد آپ نے تمباکو کو دوبارہ حلال کیا۔ جب لوگوں نے سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ برٹشر کی سازش تھی ایران میں داخل ہونے کی اور ایران پہ قبضے کی، کیونکہ اس کے بعد مختلف مبلغین آ گئے تھے، 2 لاکھ کے قریب برٹشر ایران میں داخل ہو چکے تھے، اور وہی پلاننگ تھی کہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی پلاننگ تھی، اور اس پلاننگ پر پانی پھیر دیا دوبارہ ہمارے ایک مرجع تقلید نے، کہ جن کا نام تھا حضرت آیت اللہ العظمیٰ مرزا حسن شیرازی اول۔ وفات کے بعد مرجع تقلید چنا گیا آیت اللہ العظمیٰ مرزا محمد تقی شیرازی کو، اور تاریخ میں آیت اللہ العظمیٰ مرزا حسن شیرازی اول کو کہا جاتا ہے شیرازی اول، اور آیت اللہ العظمیٰ مرزا محمد تقی شیرازی کو کہا جاتا ہے شیرازی توف۔ آیت اللہ العظمیٰ مرزا حسن شیرازی کی وفات کے بعد، ان کی وفات کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ انہیں زہر دیا گیا اور اس زہر کی وجہ سے وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ آیت اللہ العظمیٰ محمد تقی شیرازی آپ کے شاگرد تھے، انہوں نے مرجعیت کو سنبھالا، اور ان کے دور میں ان کے 2 اہم فتوے تھے۔ ایک کا تعلق ہے 1914 کہ جب فرسٹ ورلڈ وار ختم ہوئی اور برٹشر عراق میں داخل ہوئے، اور اسی زمانے میں آیت اللہ العظمیٰ سید محمد سعید حبوبی کہ جو دراصل حجاز سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کا خاندان نجف منتقل ہو گیا تھا اور نجف میں منتقل ہوئے تھے، اور وہ بھی اس زمانے کے بڑے علماء اور مراجع میں سے تھے، لیکن زیادہ تقلید اس زمانے میں آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد تقی۔ فرسٹ ورلڈ وار کہ جس میں 90 لاکھ کے قریب فوجی اور 70 لاکھ عام افراد قتل ہوئے، اور جو 28 جولائی 1914 سے لے کر 11 نومبر 1914 تک چلی۔ برٹشر اس جنگ کے دوران فاؤ کے علاقے سے عراق میں داخل ہوئے جب تو اکتوبر کا مہینہ تھا، اور ابھی جنگ مکمل طریقے سے ختم نہیں ہوئی تھی۔ اکتوبر کے اینڈ میں یہ داخل ہوئے، اور 7 نومبر 1914 بمطابق 1332 ہجری 18 ذی الحجہ عید غدیر کے دن آیت اللہ العظمیٰ سید محمد حبوبی نے جہاد کا فتویٰ دیا، اور اسی طرح سے آیت اللہ العظمیٰ مرزا محمد تقی شیرازی نے جہاد کا فتویٰ دیا، اور اس جنگ میں تقریباً 90,000 فوجی آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد تقی شیرازی اور آیت اللہ العظمیٰ سید محمد سعید حبوبی کے حکم سے جمع ہوئے۔ مختلف قبیلے کے افراد نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اسلحہ جمع کیا گیا، اور 3 محاذوں کی جانب آپ بڑھے۔ ناصریہ سے آپ کی فوجیں نکلیں، بصرہ کی جانب بڑھے۔ اس زمانے میں عراق میں حکومت تھی عثمانیوں کی، اور عثمانی اپنے زمانے میں شیعوں پر بہت ظلم کر چکے تھے، لیکن جب برٹشر نے حملہ کیا تو ہمارے علماء نے انہی عثمانی حاکموں کا ساتھ دیا۔ جس وقت سلطنت عثمانی نے 5000 طلائی سکے آیت اللہ العظمیٰ سید محمد سعید حبوبی کو بھیجے تو آپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم لوگ اسلحے اور پیسے کا انتظام کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد 90,000 کی فوج لے کے آپ ناصریہ سے چلے۔ اسی دوران عثمانی فوجوں کو جو مشورہ دیا تھا جرمن فوجوں نے، جب عثمانی فوجوں نے عمل نہیں کیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ شعیبر کے مقام پر یہ فوجیں پیچھے ہٹیں، اور جب پیچھے ہٹیں
تو جس طرح سے اسلامی فوجیں آگے بڑھ رہی تھیں تو کامیابی ہار میں بدل گئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان فوجوں کی پسپائی ہوئی۔ اور اس کے کچھ دن کے بعد آیت اللہ العظمیٰ سید محمد سعید حبوبی نے رحلت فرمائی۔ اس جنگ میں مختلف مراجع شرکت فرمائی، خصوصاً نام آتا ہے آیت اللہ العظمیٰ سید محسن الحکیم طباطبائی کا۔ حتیٰ بیان ہوا کہ جس وقت شعیبر کے علاقے میں عثمانی فوجیں پسپا ہو کے پیچھے ہیں اور ان کے محاذ پر بھی گھوڑوں کی کمی بھی تھی، تو آیت اللہ حبوبی اسی بیابان میں رہے اور اپنا گھوڑا آیت اللہ العظمیٰ محسن الحکیم طباطبائی کو دیا، اور جناب آیت اللہ العظمیٰ محسن الحکیم طباطبائی اس دوسرے محاذ کی جانب گئے کہ تاکہ وہاں پر جا کے دیکھا جائے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اس دوران عثمانی فوجیں پیچھے ہٹ گئی تھیں کہ جس کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے۔ اسلامی ممالک کو بچانے کے لیے چوتھا فتویٰ جو برٹشر کے خلاف دیا وہ آیت اللہ العظمیٰ مرزا محمد تقی شیرازی نے 1920 میں دیا۔ یہ وہ وقت تھا 1914 میں جس وقت فتویٰ دیا آیت اللہ العظمیٰ مرزا محمد تقی شیرازی نے اور آیت اللہ العظمیٰ سید محمد سعید حبوبی نے برٹشر کے خلاف، اور جس وقت عثمانی فوجوں نے عقب نشینی کی اور جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل گئی، اس کے بعد انگلینڈ والے عراق پر کچھ عرصے کے لیے قابض رہے، اور اس زمانے میں انگلینڈ کی جانب سے حاکم جو عراق میں معین تھا اس کا نام تھا سر آرنولڈ ولسن۔ ایک وقت آیا کہ آیت اللہ العظمیٰ محمد تقی شیرازی نے ایک جانب برٹشر کو حکم دیا کہ وہ یہاں سے واپس نکلیں، اور پھر آپ نے ایک فتویٰ صادر فرمایا، اور اس فتوے کا متن یہ تھا مطالبۃ الحقوق واجبۃ علی العراقیین، کہ اپنے حق کو مانگنا واجب ہے عراقیوں پر، ویجب علیہم مطالبتہم، اور واجب ہے عراقیوں پر اپنے مطالبے کو مانگنے کے دوران رعایت السلم والامن، کہ وہ رعایت کریں اور خیال رکھیں لوگوں کی سلامتی کا اور امن کا، وَيَجُوزُ لَهُمُ التَّوَسُّلُ بِالْقُوَّةِ الدِّفَاعِيَّةِ، اور جائز ہے ان پر اپنا دفاع کریں اور اسلحے کو استعمال کریں، اِذَا امْتَنَعَ الْإِنْگْلِيسُ عَنْ قُبُولِ مُطَالَبَتِهِمْ، اگر انگلینڈ والے ان کے مطالبے کو قبول نہ کریں، یعنی کہ اگر وہ واپس نہ نکلیں اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کریں تو پھر ان سے جنگ بھی کی جائے۔ اور اسی طرح سے آپ نے فتویٰ دیا ان المسلم لا يجوز له ان يختار غیر المسلم حاکما، کہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ غیر مسلم کو مسلمان ممالک میں اپنا حاکم بنائیں۔ اس فتوے کے بعد پورے عراق میں قیام ہوا، مومنین اٹھے، اور ساتھ میں اہل سنت نے بھی مرجع شیعہ کی آواز پہ لبیک کہا، اور انگلینڈ یہاں سے نکلنے پہ مجبور ہوا۔ لیکن جاتے جاتے وہ لوگ خاندان شریف کے ایک فرد کہ جس کا نام تھا فیصل، اسے بٹھا گئے، کیونکہ اس کا تعلق اہل سنت سے تھا تو اہل سنت خوش ہو گئے، اور اس کام کی مخالفت بھی کی شیعوں نے کہ یہ گو کہ مسلمان ہے لیکن برٹشر کا نمائندہ ہے، ان کا کارندہ ہے۔ پانچواں فتویٰ کہ جس کا تعلق عراق سے ہے، یا در حقیقت مختلف فتوے آیت اللہ العظمیٰ سیستانی نے دیے کہ جس کے بعد عراق میں ایک جمہوری حکومت کا قیام عمل میں آیا، اور بلا شک کہا جا سکتا ہے کہ اس صدی میں جہاں انقلاب اسلامی کے ذریعے سے خدمات انجام پائیں، اس کے بعد جو دوسرا بڑا واقعہ ہوا وہ عراق میں جمہوریت، اور ایسی جمہوریت کہ جس میں اکثریت کا دار و مدار ہو اور اکثریت کی یعنی مذہب حق اہل بیت علیہم السلام کے ماننے والوں کی شرکت ہو۔ آپ نے مختلف فتووں کے ذریعے سے عوام کو اٹھایا کہ پہلے انتخابات ہوں، اس کے بعد قانون بنے گا، کیونکہ مختلف ممالک کی پالیسی یہ تھی کہ عراق میں پہلے قانون بنے پھر الیکشن ہوں۔ آغا سیستانی نے حکم دیا کہ پہلے الیکشن ہوں گے اور پھر قانون بنے گا۔
پھر آپ نے فتویٰ دیا کہ تمام عراقیوں پر واجب ہے کہ وہ الیکشن میں شرکت کریں، پھر آپ نے فتویٰ دیا کہ ووٹوں کا خریدنا اور بیچنا حرام ہے، اور پھر اس کے بعد جب الیکشن ہوئے تو حکومت مستقر ہوئی، اور یہ طویل واقعات ہیں، اور آخر میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ عراق پر عربوں کی جانب سے اور اسلام کے دشمنوں کی جانب سے جب آئی ایس کی صورت میں حملہ ہوا اور موصل تک یہ لوگ پہنچ گئے، تو کہا جا سکتا ہے کہ اس صدی کا اہم ترین فتویٰ هذا التيار العسكري وهذه البندقية التي تجدونها بيدي على كبر سني وأزمة القلبية اللي عندي ومرضي وضعفي، كل ذلك استجابة للنداء الذي وجهه المرجع الأعلى السيد العظيم آية الله العظمى السيد علي السيستاني الوكيل النائب عن مولانا صاحب العصر والزمان، تاريخية ووطنية وشرعية للدفاع عن العراق في ظل أوضاع صعبة. جو آیت اللہ العظمیٰ سیستانی نے صادر فرمایا کہ جس میں جہاد کی جانب لوگوں کو ابھارا اور تمام عراقیوں کو مخاطب فرمایا اور کہا کہ تمام عراقیوں پر لازم ہے کہ اپنے وطن کا دفاع کریں، اور جو اسلحہ اٹھا سکتا ہے وہ اسلحہ اٹھائے، اور جو اس راہ میں شہید مارا جائے گا وہ شہید ہوگا۔ یہ وہ تھے چند فتوے، اور گو کہ ان کے علاوہ اور بھی فتوے ہیں، لیکن ہم نے فقط ان فتووں کا ذکر کیا کہ جن فتووں کی وجہ سے آج اسلامی ممالک میں ایک استقرار پایا جاتا ہے اور اسلامی ممالک میں ایک آزادی پائی جاتی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔